سوائے نماز کے آپ کی کوئی بھی اور فرض عبادت ایسی نہیں ہے جو آپ پہ فرض کی گئی ہو، وہ بھی ڈیلی بیسس پہ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ڈے 23 آف آر سیریز آف ریمائنڈرز فار یو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور آپ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ نماز کو اسلام میں کتنی ترجیح یعنی کتنی امپورٹنس دی گئی ہے، اور اس پہ کتنی بے شمار حدیثیں ہیں۔ تو اگر ہم شروع کریں تو میں ایک ڈفرینس سے لے کے شروع کرتا ہوں کہ اگر ایک مسلم اور ایک نان مسلم یعنی کافر میں اگر کوئی ڈفرینس ہے تو ایک نماز ہے۔ آپ آج کے سمے میں دیکھ لیں، ایک مسلم شراب پی رہا ہے تو وہیں نان مسلم بھی پی رہا ہے، اگر ایک مسلم زنا کر رہا ہے تو نان مسلم بھی کر رہا ہے، اگر آپ چوری کی بات کریں تو چوری بھی مسلم کر رہا ہے، نان مسلم بھی کر رہا ہے۔ لیکن جو ایک ڈفرینس ہے وہ نماز کا ہے کہ مسلم کو ایک طریقے سے گفٹ، ایک تحفہ دیا گیا ہے نماز، اور آپ کو اور جرم جو ہے، اگر آپ اور گناہ کرتے ہیں تو آپ کو گنہگار وہ آپ کو ثابت کرتے ہیں، نہ کہ کافر۔ لیکن نماز پر تینوں اماموں نے یعنی کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شفیع نے یہ کہا ہے کہ اگر جو نماز چھوڑتا ہے، جو شخص نماز چھوڑتا ہے، وہ کفر کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جس میں امام احمد بن حنبل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ اور آپ کافر کا معنی جانتے ہیں کتنا بڑا ہے، کہ اگر آپ اسلام میں ہیں اور آپ کافر ہو گئے تو یعنی جو آپ کا نکاح تھا وہ خارج ہو گیا، آپ نے کبھی حج کرا ہے تو وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس چیز کو دیکھیں، نماز کی امپورٹنس کتنی زیادہ بتائی گئی ہے شریعت میں، کہ آپ کا ایک ڈیفرنس ہے، ایک آپ کا ایک الگ آئیڈینٹی ہے وہ ایک نماز۔ اور اگر ہم نماز کی بات کریں تو اس کی ہر جگہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اب میں شروعات کروں تو وہ ایسے کرتا ہوں کہ اور عبادتیں جب آنی شروع ہوئی تو وہ زمین پہ اتاری گئیں، لیکن نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا نماز دینے کے لیے۔ اور جو آپ کا معراج کا سفر آپ جانتے ہیں، اور اگر ہم ایک معراج کے سفر کو ایک نٹ شیل میں کریں تو اس کا ایک طرح سے رزلٹ نماز ہی ہے۔ اگر ہم بالکل آخر میں بات کریں تو میدان حشر میں آپ کی پہلی سوال جو ہوگا وہ آپ کی نمازوں کا ہوگا، اور اگر آپ کا پہلا پوائنٹ ہی دے رہا ہوگا تو اللہ عالم آگے کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ویسے ہی پنکچوئل ہو جاتے ہیں، آپ ویسے ہی آپ ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، آپ ایک اسکیڈیول میں آ جاتے ہیں، مجھے اب اٹھنا ہے، مجھے اب کھانا ہے، مجھے اب سونا ہے۔ اور نماز کی خوبصورتی کتنے اچھے طریقے سے ہے کہ دن کی شروعات آپ نے اللہ سے بات کر کے کی، اس کے بعد پھر آپ کا دن نکلتا ہے جو کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے جب سورج اپنی سختی پہ ہوتا ہے، پھر عصر کا ہوا، پھر مغرب کا ہوا جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، پھر رات میں تھکا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرے، اپنی ساری حاجت بتائے، سارے اپنے دکھ بتائے۔ تو نماز میں بہت زیادہ خوبصورتی رکھی گئی ہے، اگر آپ اسے پڑھیں ایک طرح سے، اگر اللہ ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ تھرو قرآن کرتے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو تھرو نماز ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کر دیا، میں اس راہ پہ ہوں، یا پھر نماز کیا پڑھوں گا، یا یہ کیا ہوگا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں نماز ہی ایک طریقہ ہے آپ کی ریپینٹنس کا۔ تو آپ نماز اتنی خصوصی سے پڑھیں، جس میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز